اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان کو اسلام قبول کرنے سے اگر کوئی چیز مانع ہے یعنی کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ان کی اپنی ضد ہٹ درمی ہے اور عناد ہے، اور اس کی تفصیل میں نے گزشتہ نشست میں عرض کر دی تھی. آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ان کے چند جرائم کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اہل کتاب کے کیا کیا جرائم ہیں. میں گفتگو کے تسلسل کو جوڑنے کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس بات کا خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ سورہ آل عمران کی جو ابتدائی تقریباً 80 آیات ہیں، یہ اس کا پس منظر وہ جو نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور ان کے آنے کا مقصد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق مناظرہ کرنا اور بحث اور مباحثہ کرنا تھا. تو ان کے نجران کے جو عیسائی آئے اور جو انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، تو اس کے جواب میں ان کے عقائد کی یاد دہانی کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم یہ حرکتیں بھی کرتے رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد یہ کام بھی کرتے رہے ہیں، تم نے یہ کام بھی کیے ہیں، یہ کام بھی کیے ہیں. تو یہ ابتدائی تقریباً 80 آیات اسی سلسلہ گفتگو کا تسلسل چل رہا ہے. آج جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات میں ان کے کچھ جرائم کو بیان کیا جا رہا ہے، جن میں سب سے پہلا جرم جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، کفر کر دیتے ہیں. یہاں پہ یہ معنی سمجھ لیجئے کہ کفر کا اصل معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا، اور کفر کو کفر بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہدایت ہے، نعمت اسلام ہے، اس کا انکار کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی جا رہی ہے، ناشکری کی جا رہی ہے، اس لیے کفر کو کفر کہا جاتا ہے. پھر علماء نے کفر کی بہت ساری اقسام لکھی ہیں. کفر کسی بھی قسم کا ہو وہ کفر ہی ہوتا ہے. ایک تو کھلم کھلا کفر ہے، صاف صاف کہہ دینا جی خدا نہ خواستہ کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یا ہم قرآن کو نہیں مانتے، یا ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتے، یہ بھی کفر ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شریعت کے جو واضح احکام ہیں ان کے متعلق کسی شک یا تردد میں پڑ جانا، یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے. مثال کے طور پہ جیسے عقیدہ ختم نبوت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اس میں کچھ شک یا تردد کا اظہار کرنا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی کفر ہے. نماز پتہ نہیں فرض ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ مسئلہ ہے بھی کہ نہیں ہے، تو یہ گویا کہ شک اور تردد میں پڑ جانا دین کے جو واضح احکام ہیں اس کو بھی علماء نے کفر لکھا ہے. اور کفر کی جو ایک سب سے خطرناک قسم ہے وہ ہے منافقت، نفاق، کہ ظاہری طور پہ یہ شو کروانا، ظاہری طور پہ یہ کرنا کہ جی ہم مسلمان ہیں، اور اندر کھاتے اسلام سے اور دین سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ کفر کی سب سے خطرناک قسم ہے. تو بہرحال یہاں پر جو آیات آئی ہیں ان میں سب سے پہلا جو جرم ان کا بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. توریت کو بھی مان لیا اپنے وقت میں، انجیل کو بھی مان لیا، لیکن قرآن کو نہیں مانتے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو بھی مان لیا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو بھی مان لیا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانتے. تو یہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں تو اور کیا ہے یہ. تو ایک جرم تو ان کا یہاں پہ یہ بیان کیا گیا. دوسرا جرم ان کا یہ بیان کیا گیا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے ناحق انبیاء کرام کو قتل کیا. مختلف روایات اس حوالے سے آتی ہیں. بعض روایات میں یہاں تک آیا کہ کم و بیش 4000 کے قریب انبیاء کرام کو ناحق انہوں نے شہید کیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 43 انبیاء کرام کو شہید کیا. بنی اسرائیل میں جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ
سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ اسی لڑی کے اندر آئے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام آئے ہیں، جن میں سے کم و بیش 4000 پیغمبروں کو ان بدبختوں نے شہید کیا، اور ایک دن میں 43 انبیاء کو، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ایک وقت میں اس زمانے میں ایک سے زیادہ نبی بھی ہوا کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں کیا، انہوں نے انبیاء کرام کو ہی صرف شہید نہیں کیا ناحق، بلکہ اس سے آگے بھی بات چلی گئی کہ جو انبیاء کرام کے پیروکار ہوتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے، صلحاء ہوتے تھے، جو انبیاء کے چلے جانے کے بعد ان کو دین کی دعوت اور تبلیغ کیا کرتے تھے، انہوں نے ان لوگوں کو بھی شہید کیا۔ تو وہ روایت طویل ہے، میں اس کا مختصر سا خاکہ عرض کر دوں کہ فرمایا کہ ایک دن میں انہوں نے 43 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ جب یہ انبیاء کرام کی قتل کرنے سے فارغ ہوئے تو پھر وہ جو ان کی امتوں کے، ان کی پیروکار جو نیک لوگ تھے، صلحاء تھے، انہوں نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، سمجھایا کہ بھئی یہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 112 یا 173 وہ جو نیک اور صلحاء تھے، انہوں نے ان 43 انبیاء کرام کو شہید کرنے کے بعد ان 112 یا 173 لوگوں کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ ان لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا، قتل قتال، نیک لوگوں کو مارنا، یہ تمہارے آباء و اجداد کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق 2 روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی متعلق یہ آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کی ایک بستی میں تشریف لے گئے اور ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ حضور کو وہاں پر بلایا جائے، ایک مخصوص جگہ مقرر کر دی کہ یہاں پر حضور کو بٹھایا جائے اور اوپر سے ایک بڑا پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ گرا دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر تشریف بھی لے گئے، اس بستی میں اس جگہ پر جا کر بیٹھ بھی گئے۔ اسی وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی کہ ان کے ارادے جو ہیں وہ خطرناک ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پھر تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک یہودی عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے میں زہر ملا کے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کچھ نوالے لے بھی لیے، تو وہ بکری کا شانہ تھا، وہ بکری کا شانہ پھر بول پڑا کہ حضور مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں فرمایا کہ میں اس زہر کا اثر آج بھی اپنی طبیعت میں محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ اتنی ظالم قوم تھی کہ انہوں نے انبیاء کو بھی نہیں بخشا۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام، 2 جلیل القدر پیغمبر، باپ اور بیٹے، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام والد ہیں، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو جسم کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا۔ تو ان کو یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے بڑوں کے بھی یہی جرائم ہیں اور تمہاری بھی یہی حرکتیں ہیں، تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آتے تو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اب یہاں پہ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ خوشخبری تو اچھی بات کی دی جاتی ہے، عذاب کی تو نہیں دی جاتی۔ تو یہ بطور تہدید کے ہے، بطور ڈرانے کے ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی بتلایا تھا کہ کیا اسلمتم، اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ایک یہ انداز ہے، اور ایک یہ ہے اسلمتم، کیا اسلام آپ قبول کر لیں گے، نہیں۔ تو وہاں پر کیا انداز اختیار کیا گیا، اسلمتم، اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو عذاب کی، بطور ڈرانے کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ابھی بھی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے ہو تو پھر اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ یہ جو انبیاء کرام کو شہید کرنا اور ناحق شہید کرنا یہ ظلم ہے۔ کسی بھی انسانی جان کو بلا وجہ قتل کر دینا یہ ظلم ہے، اور ظلم کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انی حرمت ظلما علی نفسی، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور میں تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، تو فلا تظلموا، ظلم مت کرو ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ آج ہمارے جو معاشرے کی حالت ہے، بات بات پر لڑائی جھگڑا، بات بات پر گالی گلوچ، بات بات پر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، بات بات پر ایک دوسرے کو اذیت پہنچانا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرنا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گھوسا مار دیں یا کسی کو لات مار دیں یا کسی کو تھپڑ مار دیں یا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کر لیں، صرف یہ ظلم نہیں ہے۔ کسی کی آپ غیبت بھی کر رہے ہو وہ بھی ظلم ہے، جھوٹ بھی اگر کسی کے متعلق بول رہے ہو تو وہ بھی ظلم ہے، چغل خوری بھی اگر کسی کی کر رہے ہو تو یہ بھی ظلم ہے۔
ہم نے ہر چیز کا اصل میں دائرہ کار جو ہے اپنی مرضی سے اس کا تعین کر لیا ہوا ہے۔ عبادات ہم سمجھتے ہیں صرف نماز روزے کا نام ہے، اخلاقیات ہم سمجھتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بس خوش ہو کے مل لیے جی یہ اخلاقیات ہے، اندر چاہے سینوں کے اندر بغض بھرو۔ اخلاقیات تو دل کو پاک صاف کر لینے کا نام ہے۔ ہم اوپر سے ایک دوسرے سے خوش ہو کے مل رہے ہوتے ہیں، اندر سے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، یار کی مصیبت ہے، کس ٹائم پہ آ گیا، اس ٹائم پہ تو اس کو، تو یہ ہم نے خود سے ان چیزوں کا تعین کر لیا ہوا ہے۔ اخلاقیات کیا ہیں؟ وہ جو میری مرضی کی چیز ہے وہ تو اخلاقیات ہے، جو میری مرضی کی چیز نہیں ہے وہ اخلاقیات نہیں ہے، جو میری مرضی کی چیز ہے وہ دین ہے، جو میری مرضی کی چیز نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اگر نہیں آتے ہو تو پھر تم دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخرت میں تو جا کر تمہیں دردناک عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ دنیا میں نقصان کیا ہے، دنیا میں خسارہ کیا ہے کہ اگر تم نے کوئی تھوڑے بہت اچھے کام کیے بھی ہوں گے تو ان اچھے کاموں کا تمہیں کوئی اجر نہیں ملنے والا، اس کا کوئی ثواب تمہیں نہیں ملنے والا۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں، ان کا اجر آخرت میں جا کر تبھی ملے گا جب ایمان ہوگا۔ ایمان نہیں ہے تو وہ اعمال دنیا میں ہی رہیں گے، آخرت میں جا کر ان کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ تو پھر فرمایا کہ یہاں تو وہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہونے ہی ہونے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، آخرت میں تمہارا پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو تم یہ پھنے خواہ بنے پھرتے ہو نا کہ جی فلاں سے میرے تعلق ہیں، جی فلاں سے میرے تعلق ہیں، فلاں میرا کام کروا دے گا، فلاں یہ کام کروا دے گا، تو یہاں دنیا کا تو یہ اسباب کے درجے میں ہے، چلو ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں جا کر وہاں پر کسی کی کوئی سفارش نہیں کام آنے والی، وہاں پہ کوئی لین دین کام نہیں آنے والا، کوئی تعلق نہیں کام آنے والا، کوئی حسب نسب وہاں پر جا کر کام نہیں آنے والا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات ارشاد فرمائی باقاعدہ طور پہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہ بھائی آخرت میں آؤ نا تو اپنے اعمال لے کے آنا، میرے رشتے کے بھروسے پہ نہ آنا۔ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سب سے پیاری بیٹی کو، خاتون جنت کو، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کو، علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما رہے کہ آخرت میں آؤ تو اپنے اعمال لے کر آنا، میرے رشتے کے بھروسے پہ نہ آنا کہ میری بیٹی ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، نہیں، اس بھروسے پہ نہ آنا، اپنے اعمال لے کر آنا، اپنے اعمال لے کر آؤ گے تو آخرت میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، سیکھنے کی چیزیں ہیں، اور ہم لوگ دین سے دن بدن دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جی فلاں سے میرا تعلق، فلاں سے میرا تعلق، فلاں یہ کر دے گا، جی فلاں وہ کر دے گا، فلاں ڈھمکانا یہ ہو جائے گا، اور بھائی آخرت میں جا کر کوئی فلاں کام نہیں آنے والا۔ آخرت میں جا کر کام آنے والے ہیں تو اپنے اعمال کام آنے والے ہیں، قبر میں جا کر اپنے اعمال کام آنے والے ہیں۔ رشتہ دار جاتے ہیں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، رشتہ داری تو جس وقت آنکھیں بند ہوئی رشتہ داری اسی وقت ختم ہو گئی۔ وہ تو جائیں گے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، گڑھے کے اندر پھینکیں گے، اوپر سے منو مٹی ڈال دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے بھائی تم جانو، تمہارا کام جانے، جو کرم تم نے دنیا میں کیے ہیں اب بھگتو ان کو جا کر وہاں پہ کوئی کام نہیں آنے والا۔ تو پہلی دو آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ اب اگلی آیات میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کو دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے تو پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ان آیات کو پڑھیں اور اپنے اوپر غور کریں۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تو ہم نے تو پوری کتاب دی تھی، توریت بھی ہم نے مکمل دی تھی، انجیل بھی مکمل دی تھی، انہوں نے اس توریت کو بھی ضائع کر دیا، اس انجیل کو بھی ضائع کر دیا، تحریفات کر دیں، کچھ احکام کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ جو بچی کھچی توریت رہ گئی، جو بچی کھچی انجیل رہ گئی، اور بھائی اسی کو پڑھ لو، اس کے اندر بھی یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ آخری نبی آنا ہے، اس نے قرآن لے کر آنا ہے، آخری نبی کا دین آخری دین ہوگا، اس کے بعد نیا کوئی دین نہیں آنے والا ہے۔ تم ان چیزوں کو بھی نہیں مانتے ہو، اپنی کتابوں کو ہی مان لو، تمہیں اللہ کے قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کا قرآن بھی تو تمہیں توریت اور انجیل کی طرف ہی بلا رہا ہے نا۔ توریت کے اندر بھی توحید کا بیان، انجیل کے اندر بھی توحید کا بیان، توریت کے اندر بھی قیامت کا بیان، انجیل کے اندر بھی قیامت کا بیان، قرآن کے اندر بھی قیامت کا بیان، توریت اور انجیل کے اندر بھی رسالت کا بیان، قرآن کے اندر بھی رسالت کا بیان۔ تو قرآن تو تمہیں توریت اور انجیل کے ہی احکام کو بتا رہا ہے، کوئی نئی چیز تو تمہارے سامنے نہیں آ رہی ہے، تو پھر آخرکار تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے نہ ماننے کا دوسرا سبب آج بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہ جبری شفاعت اور جبری جنت کا حصول ہے۔
ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ بات پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. انہوں نے خود سے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ ہم صرف اگر جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، پھر ہمارے آباء و اجداد ہمیں جہنم سے کھینچ کے نکال لیں گے. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جبری جنت وصول کرنی ہے اللہ سے، یعنی اللہ کو اپنا پابند بنا لینا ہے، خود اللہ کا پابند نہیں بننا. اللہ کے جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرنا، لیکن جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں. آج بالکل سیم یہی عقیدہ ہمارے اندر بھی رائج ہو چکا ہوا ہے کہ نہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت، نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت، نہ حج کرنے کی ضرورت، نہ دیگر فرائض اور واجبات کو پورا کرنے کی ضرورت. تو بھائی پھر آئے کیوں ہو؟ وہ جی وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے میرا جنت میں لے جائیں گے، فلاں پیر صاحب مجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، فلاں بابا جی مجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک صاحب ملے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ادھر اڑوس پڑوس میں کوئی صاحب ہیں، تو وہ لوگوں کو یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی تم اگر نماز نہیں بھی پڑھتے ہو نا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہارے حصے کی بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. الامان الحفیظ. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ولا تزروا وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. بھائی کوئی کسی دوسرے کی قبر میں جاتا ہے؟ کیوں جی بتائیں مجھے، کوئی دوسرے کی قبر میں جاتا ہے؟ نہیں. تو جب کوئی کسی کی قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے تو وہ نمازیں اس کے حصے کی کیسے پڑھ سکتا ہے، یا روزے اس کے حصے کے کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو بالکل یہ وہی عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑے عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہمارے آباء و اجداد ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جہنم سے نکال لیں گے. گویا کہ اب جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی خود سے ہی کر لیا. آج ہماری بھی یہی کیفیت ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں منکر ہے، فلاں کافر ہے، اور ہم اخلاقی اعتبار سے اتنے نیچے گر چکے ہوئے ہیں، اتنے نیچے گر چکے ہوئے ہیں کہ ایک انسان جس کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ تبدیلی اتنی حسین اور خوبصورت تبدیلی ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر سنت رسول بھی آ جاتی ہے، اس کا لباس بھی سنت کے مطابق آ جاتا ہے، وہ دین کی دعوتیں بھی دیتا پھر رہا ہے، وہ بیچارہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو فوت ہونے کے بعد بھی اس کو نہیں بخشتے. اتنا اخلاقی گراوٹ ہمارے اندر آ چکی ہوئی ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، جو لوگ مر گئے ان کو برا بھلا مت کہا کرو. ہم تو مرنے والوں کو بھی گستاخی کے فتوے اور کفر کے فتوے اور فلاں کے فتوے اور ڈھمکانے فتوے. میں اکثر دوستوں کے ساتھ جب بیٹھا ہوتا ہوں تو میں مذاق میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں پیزا اتنا سستا نہیں ملتا جتنا سستا گستاخی کا فتویٰ مل جاتا ہے. کسی کو بھی دے دو، 2 روٹیاں پیش کر دو، ایک بوٹی پیش کر دو، پلیٹ، ایک حلوے کی پلیٹ پیش کر دو، جیسا مرضی فتویٰ لے لو، آپ کی مرضی کا فتویٰ آپ کو مل جائے گا. تو سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ تو قرآن کو پڑھو اور اپنے اوپر غور کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ان کی حرکتوں کو بیان کر رہا ہے کہ یہ حرکتیں وہ درست نہیں کر رہے. لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں جی جو یہود و نصارہ کے متعلق آیات نازل ہوئی وہ ہمارے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. تو بھئی یہود و نصارہ غلط کام کرتے تھے تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی ہے نا. وہی کام تم کر رہے ہو تو کیا تم اس زمرے کے اندر نہیں آؤ گے؟ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ بھئی یہود و نصارہ کا اگر کوئی غلط کام تھا تبھی اللہ نے تنبیہ کی نا، تبھی اللہ نے کہا نا کہ میں عذاب دوں گا، تبھی اللہ نے کہا نا کہ یہ کفر ہے، تبھی اللہ نے کہا نا کہ تمہارا یہ غلط عقیدہ ہے. آج ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم شتر بے مہار کی طرح جو ہمارے جی میں آئے وہ ہم کرتے پھریں اور کوئی ہمیں کوئی غلط بھی نہ کہے، کوئی ہمیں غلط بھی نہ کہے. تو بھائی جو غلط ہے وہ تو غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ہمارا حساب الٹا ہو گیا، جو غلط ہے وہ صحیح ہے، جو صحیح ہے وہ غلط ہے. تو یہ کو کیا کہا کرتے تھے کہ یہ مستیاں کیوں کر رہے ہیں، ساری کی ساری خرمستیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہوئی تھی کہ اگر ہم اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ہمیں جہنم سے کھینچ کے نکال لیں گے. ان کے ان غلطیوں اور ان کے ان جرائم کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک اب تنبیہ فرما رہے ہیں. یہ تنبیہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. اس دن پھر کیا حال ہوگا کہ جب ہم سارے کے سارے لوگوں کو قیامت والے دن جمع کریں گے، اور وہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی شک کر بھی رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. ہر روز قیامت اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہر روز سینکڑوں لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہر روز سینکڑوں حادثے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہر روز سینکڑوں لوگوں کا قتل عام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے، جس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے.
تو یہ وقت تو ہمارے اوپر بھی آنا ہے، تو پھر کیسے اس بات کا انکار کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ریب کا لفظ ہے، ریب کا معنی کہ اتنے سے بھی شک کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر، اس دن کے اندر۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا توجہ کریں، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن پھر کیا حال ہوگا لوگوں کا جس دن قیامت والے دن ہم ان لوگوں کو جمع کر کے اپنے سامنے لے کر آئیں گے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا ان کو ہم پورا بدلہ دیں گے۔ ظلم کس چیز کا نام ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ فہو ظلم، کسی چیز کو اس کے اصل مقام اور مرتبے سے ہٹا کر کسی ایسی جگہ پر لے جا کر رکھ دینا جو اس کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اس چیز کا نام ظلم ہے۔ کفر کیوں ظلم ہے؟ شرک کیوں ظلم ہے؟ اس لیے کہ عبادت کا جو مقام تھا، عبادت کی جو مستحق ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کر رہے ہو، اس لیے فرمایا کہ شرک ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک مقام کیا ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، ان کو ماننا یہ ایمان ہے، تو ان کو نہ ماننا یہ ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو ہم قیامت والے دن پورا بدلہ دیں گے۔ ان آیات کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے الفاظ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ صفحہ نمبر 25 کی آخری سطر، فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ اب یہ دیکھا نا، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی نبی کو قتل کر دیا جائے۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کہ کسی نبی کو قتل کر دیا جائے، اور سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی نبی کے ہاتھوں قتل ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کہ کسی نبی کو قتل کر دیا جائے، اور سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ جو کسی نبی کے ہاتھوں قتل ہو۔ کیوں؟ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے معصوم رکھا ہوتا ہے، ان سے کوئی غلطی یا گناہ ان سے سرزد ہو نہیں سکتا۔ تو جو معصوم ہستی ہو اور پھر اللہ کی برگزیدہ ہستی ہو جس سے کوئی غلطی بھی سرزد نہ ہوئی ہو، تو اس کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم کون سا ہوگا؟ اور اگر نبی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعی اتنا بڑا اس بندے کا جرم ہوگا تو نبی نے اس کو قتل کرنے کی جرت کی، نبی نے تبھی اس کو قتل کیا۔ یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا آپ نے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دے دیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف۔ کیوں بلایا جاتا ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان میں فیصلہ کرے، توریت ان کے درمیان میں فیصلہ کرے، انجیل ان کے درمیان میں فیصلہ کرے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ثم یتولی فریق منہم، وہ اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، وہم معرضون، اور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ وہ ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے۔ وہ چند دن کیا تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی بس اتنے دن آگ ہمیں چھوئے گی، اس کے بعد ہمیں آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھ رہے ہیں اس چیز نے ان کو دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہوا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اس وقت کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب قیامت والے دن ہم ان کو جمع کریں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی قسم کا ظلم ان کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔